الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام خیر کا مذہب ہے، خیر کی تعلیم بھی دیتا ہے اور خیر کو عام کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے. خیر کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ایسی ہر چیز کی اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ بھلائی کا کام کیجیے. مطلق کہا، لیکن الف لام لگا کر کہا کہ خاص خیر جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق شریعت سے ہے، جو دین اور شریعت کے ماتحت ہے، اس کے تابع ہے، اس کے مطابق ہے. کہا کہ ہر ایسے خیر کے کاموں کو کرنے میں آپ آگے بڑھیے، خیر کا کام کیجیے، بلکہ خیر کے کام میں تعاون بھی کیجیے. خیر کے کام کو عام کرنے کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں ان طریقوں کو اختیار کیجیے. بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له من الاجر مثل ما عمل بها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ پیش آیا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ صدقے پر ابھارا. کچھ حالات ایسے آئے، کچھ لوگ تھے جن کو مالی تعاون کی ضرورت تھی، تو ان کے تعاون کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دیا. بار بار کہنے کے باوجود لوگ آگے نہیں بڑھے. آخر میں ایک انصاری صحابی کچھ چاندی لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ان کو دیکھا تو اور لوگ بھی اپنی طرف سے ساز و سامان لے کر ان کے تعاون کے لیے آگے بڑھنے لگے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا، جو اسلام میں اچھے طریقے کو رواج دیتا ہے، فعمل بها بعدہ، اور اس کے بعد لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو کتب له من الاجر مثل ما عمل بها. کہا کہ اس کے بعد جتنا اس پر عمل ہوتا رہے گا اتنا ثواب اس کو ملتا رہے گا. ایک آدمی نے تعاون پیش کرنے میں اپنے آپ کو مقدم کیا، ایک آدمی آگے بڑھا، اب اس کی دیکھا دیکھی 1000 لوگوں نے تعاون کیا، تو ان سب کا جو ثواب ہوگا اتنا ہی ثواب اس آدمی کو بھی ملے گا جو سبب بناتا، جس نے آگے بڑھ کر پہلے اپنے آپ کو تعاون کے لیے پیش کیا. اب اس کو دیکھ کر جتنا بھی لوگوں نے تعاون کیا ان کو تو ثواب جتنا ملنا ہے ملے گا ہی، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن جو پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، کہا اس کو ان سب کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا. اور جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملتا رہے گا. کسی نے مسجد کی تعمیر کی، اب اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا. کسی نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، قرآن سکھایا، نماز پڑھنے کی تعلیم دی، یا دین کا کوئی حکم اسے بتایا، اس کی تعلیم دی، اب اس کے بعد جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اس کو جتنا ثواب ملے گا اس کے سکھانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اب اس نے کسی دوسرے کو سکھایا، اب اس نے عمل کرنا شروع کیا، اب جو کرنے والا ہے اس کو سکھانے والا ہے، اتنا ہی عمل جو پہلے سکھانے والا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. تو جو خیر کے کام میں سبب بنے گا اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا. تو اس لیے خیر کے کام میں آگے بھی بڑھنا چاہیے اور خیر کے کام کا سبب اور ذریعہ بھی بننا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے لیے سواری کا انتظام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس ایسی کوئی سواری نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ کے رسول کا معمول تھا جو ہوتا فوراً دے دیتے، نہیں ہوتا تو دوسرے صحابہ کو ترغیب دیتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسے شخص کے پاس اس کو لے جاتا ہوں جو اس کو سواری دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بھلائی کی راہ دکھلاتا ہے، جو خیر کے کاموں کا راستہ بتلاتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اب ایک آدمی تھا، اس کے پاس تو تعاون کے لیے سواری نہیں تھی، اس نے ایسے شخص کا پتہ بتایا جو اس کو سواری دے سکتا ہے۔ اب سواری اس نے دے دی، اس کو جتنا ثواب ملے گا اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جس نے اس کو بتایا کہ فلاں آدمی محتاج ہے، آپ فلاں آدمی کو ایک سواری دیجئے، فلاں آدمی کو ضرورت ہے، آپ اس کا تعاون کیجئے، آپ اپنے پاس کوئی مال ہے، صدقے کا مال ہے، فلاں کو دیجئے۔ تو صدقہ دینے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، ایسے شخص کو جس نے صدقہ دینے والے کا پتہ بتایا یا صدقہ دینے والے کو ابھارا، اس کو ترغیب دی، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو خیر کے ہر کام میں جہاں سے بھی خیر کا رشتہ جڑتا ہے، جہاں سے بھی خیر جڑ سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، ذریعہ بن سکتا ہے، ہر چیز پر اسلام نے ثواب کا اور اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اور کیوں نہ اسلام کا مقصد ہی دنیا میں خیر کو عام کرنا ہے، دنیا سے برائیوں کو مٹھانا ہے، دنیا میں بھلائی کو عام کرنا، یہ اسلام کا مقصد ہے۔ تو اس کے مقصد کا جو بھی حصہ بنے گا، اس کے مقصد کو آگے بڑھانے، عام کرنے اور فروغ دینے کے لیے جو بھی کام کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن خیر کیا ہے، بھلائی کیا ہے، ہم جس کو اچھا سمجھے اس کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز ہے ہم لوگوں کے لیے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چیز اچھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کا معیار کیا ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتی ہے، کون سی چیز لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس کا معیار کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے، اس کی طرف بھی شریعت نے کہا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہیے کہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہی حقیقت میں ہدایت ہے۔ یعنی اللہ نے جس کو صحیح کہا، اللہ نے جس کو ہدایت کہا، اللہ نے جس کو بھلائی کہا، اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ طریقہ صحیح ہے، یہ کام صحیح ہے، وہی حقیقت میں صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں وہ صحیح نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اچھائی اور بھلائی کو عام کرنے کا حکم دیا، وہاں یہ بھی کہا کہ جن چیزوں کے اندر برائیاں ہیں ان چیزوں کو نہ خود کیجیے نہ اس کے کرنے کا ذریعہ بنیے۔ ایسی چیزیں جس میں کچھ اچھائیاں ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہیں، ایسی خالی برائی تو دور کی بات، ایسی چیزیں جس میں کچھ اچھائیاں ہیں، کچھ فوائد ہیں لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں، اس کو بھی شریعت نے خیر نہیں کہا، اس کے بھی عام کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ شراب کے اور جوئے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حکم کیا ہے، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس لیے کہ جوئے سے ان کو مال کا فائدہ ہوتا تھا اور شراب کا وہ بزنس کرتے تھے، اس سے ان کی معیشت چلتی تھی، کاروبار چلتا تھا، اس سے ان کو پیسہ ملتا تھا اور ان کی کمائی بڑھتی تھی اور ان کے گھرانے چلتے تھے، گویا معیشت کا بہت بڑا وہ ذریعہ تھا۔ لیکن اللہ نے کہا قل فیہما اسم کبیر، کہا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔
پھر کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے فائدے سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے. یعنی ایک چیز اس میں کچھ فوائد ہمیں نظر آتے ہیں، ہم اس کو فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ برائیاں بھی ہیں. تو شریعت نے کہا اگر فائدہ اور برائیاں، اچھائی اور برائی دونوں یکجا ہو جائیں تو برائیوں کو ترجیح دے کر اس کو روکنا چاہیے. پھر ایسے کام کی شریعت حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے بلکہ اس کو روکتی ہے، کیونکہ جو فائدہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں برائیوں کا جو اثر ہوتا ہے، اور برائیوں سے جو نحوست آتی ہے، برائیوں سے جو معاشرے میں خرابیاں آتی ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے ایسے کاموں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جس میں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر، مادی طور پر، دنیاوی طور پر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اور انسانی معاشرے میں کچھ برائیاں اس سے عام ہو سکتی ہے اور دین کا نقصان ہو سکتا ہے، انسانیت کا نقصان ہو سکتا ہے. ایسے کام کو اسلام نے کبھی خیر نہیں کہا، ایسے کام کی کبھی اسلام نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ ایسا کام جس میں گناہ ہو سکتا ہے، جس میں ظلم و زیادتی ہو سکتی ہے، جس میں برائیاں ہو سکتی ہے، ایسے کام کو کرنا تو دور کی بات، ایسے کام کا سپورٹ کرنا، ساتھ دینا، اس سے بھی اسلام نے روکا ہے. کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی، بھلائی، پرہیزگاری، گناہوں سے جن چیزوں سے بچا جا سکتا ہے، ایسے کاموں میں ایک دوسروں کا تعاون کیجیے. یعنی ایسا کام جس سے نیکیاں پھیلتی ہیں، برائیاں دور ہوتی ہیں، لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ایسے کام اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے ہم اس کا تعاون کریں، سپورٹ کریں. اس کی قرآن ترغیب دیتا ہے، لیکن کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایسے کاموں میں کبھی سپورٹ مت کیجیے، تعاون مت کیجیے جس سے گناہ ہو سکتے ہیں، جس سے زیادتی ہو سکتی ہے، شریعت کے خلاف کام ہو سکتا ہے، معاشرے کو نقصان ہو سکتا ہے، سوسائٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، نئی نسل کو نقصان ہو سکتا ہے. ایسے کاموں میں تعاون نہ کرنے کی شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے. اس لیے ایسے کاموں سے دور بھی رہنا چاہیے اور کرنے والوں کو بھی اس سے باز رہنے کی تلقین کرنی چاہیے. بلکہ بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ برائیوں کا ذریعہ بنتے ہیں، جو لوگ کسی برائی کو عام کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے آگے بھی وہ برائی چلتی رہتی ہے، وہ گناہ کا کام چلتا رہتا ہے، تو قیامت میں اس کو اپنے گناہ کا تو گناہ ملے گا ہی، دوسروں کے ذریعے، آپ کے ذریعے سے دوسروں نے جو گناہ کیا ہے، آپ جو ذریعہ بنے ہیں، ان سب کا بوجھ بھی ہم کو اٹھانا پڑے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، جن کو انہوں نے لاعلمی میں گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی وہ اپنی پیٹھ پر اٹھائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، جو اسلام میں کسی برے طریقے کو عام کرتا ہے، فعمل بها بعدہ، اور اس کے بعد لوگ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، فَلَهُ مِثْلُ مَا عُمِلَ بِهَا، کہا یا کُتِبَ لَهُ وِزْرُ مِثْلِ مَا عُمِلَ بِهَا، کہا کہ اس کے بعد لوگ جتنا عمل کریں گے ان سب کا گناہ اس کو لکھا جائے گا. یعنی ہم نے ایک گناہ کی چیز کو پروموٹ کیا، اب آگے چل کر لوگوں نے اس سے گناہ کیا تو گناہ کرنے والوں کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ ہمارے بھی اعمال میں لکھا جائے گا. اب تصور کیجئے خود ہماری زندگی کیسی ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ آگے چل کر بھی اچھا رہے. کون کہہ سکتا ہے کل مرنا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا ہے. خود ہماری زندگی میں جو عمل ہم نے کیے ہیں، جو گناہ ہم نے کیے ہیں، وہ اتنے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ بخشش ہو یا نہ ہو. پھر ایسے کام میں تعاون کرنا، ایسے کام میں ذریعہ بننا جو آگے چل کر گناہ کا سبب بن سکتا ہو، کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی اہم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں پہلا قتل کب ہوا تھا؟ حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تھا. سورہ مائدہ کے اندر اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ کیوں قتل کیا، کیسے قتل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، بہت
یاد رکھنے کی بھی بہت اہم ہے. فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل. فرمایا کہ کسی انسان کو ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کا گناہ آدم کے پہلے لڑکے کو بھی ضرور ہوگا. اگر کسی نے ناحق کسی انسان کو قتل کیا تو اس قتل کا گناہ جیسے قتل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی گناہ آدم کا جو پہلا لڑکا تھا اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. کہا وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو دنیا میں رواج دیا. قتل کو اس نے رواج دیا. اب جتنے بھی قتل ہوں گے قتل کرنے والوں کو جتنے گناہ ہوں گے جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جس نے قتل کو دنیا میں رواج دیا. تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو 10 مرتبہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. شریعت کو سامنے رکھنا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے. اللہ کے پاس جواب دہی کا بھی احساس کرنا ہے. اور جو خیر ہے شریعت جس کو بھلا کہتی ہے شریعت جس کو خیر کہتی ہے اس کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. دنیا میں خیر رہے گا, خیر وجود میں آئے گا اور ہم ذریعہ بنیں گے تو قیامت تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں خیر کے وجود کا ذریعہ بنائے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.